ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار صدق اللہ العظیم. جو احباب دور بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے، سمجھا جا رہا ہے. یہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے کہ ہم مسجد میں بیٹھے باتیں کریں جبکہ ایک جگہ پر قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو، قرآن کی تفسیر ہو رہی ہو، اللہ کے قرآن میں غور و فکر ہو رہا ہو. قریب قریب آ کر بیٹھے ہوں. گزشتہ آیتوں میں غور سے سنیں. گزشتہ آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کے متعلق ذکر فرمایا تھا کہ وہ تورات کے، انجیل کے اور زبور کے جو احکامات اللہ نے ذکر فرمائے ہیں ان کو چھپایا کرتے تھے، اور اللہ کی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو علامات تھی، جو نشانیاں تھیں، بجائے اس کے کہ اس کو واضح کرتے بلکہ اس کی جگہ پر غلط نشانیاں بتاتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تنبیہ فرمائی، یعنی علم کو چھپایا کرتے تھے. اسی ضمن میں علماء کرام کو اور اہل علم طبقے کو اس آیت مبارکہ سے واضح پیغام دیا جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے جو علوم نبوت آپ کو عطا فرمایا ہے وہ امت تک صحیح صاف اور پورا پہنچائے. یہ گزشتہ آیتوں میں ذکر فرمایا. ساتھ ہی ایک آیت کریمہ کے متعلق ذکر فرمایا کہ لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا. یہاں پر یہ دو باتیں اس آیت میں ذکر فرمائی تھی جو اس کو میں ریپیٹ کر رہا ہوں، جو بہت ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ فرما رہے ہیں کہ منافقین اور یہودی جو گناہ کرتے تھے، جو غلط کام کرتے تھے، اس پر وہ لوگ بہت زیادہ خوش ہوتے تھے. کیا ہوتے تھے؟ خوش ہوتے تھے، اتراتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جب بھی کہا کرتے تھے کہ تو چلو جہاد میں نکلنا ہے، راستے میں نکلنا ہے، اللہ کے راستے میں جانا ہے، تو یہ لوگ کسی طرح بہانہ بنا کر کے گھروں میں چھپ جاتے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب چلے جاتے تو باہر نکلتے اور کہتے کہ دیکھا ہم نے کس طرح سے ان کو سلٹا دیا، بھگا دیا. اس طرح کے جملے استعمال کرتے، یعنی اپنے اس کیے ہوئے گناہ پر کیا ہوتے؟ خوش ہوتے، اتراتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس کی تنبیہ فرمائی کہ نہیں، اس طرح کی حرکت کرنے والے کے بارے میں تم یہ سوچنا نہیں چاہیے کہ یہ چھوٹ گئے ہیں عذاب سے،
ولا تحسب فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. ایسا نہیں ہے کہ یہ عذاب سے چھوٹ گئے ہیں, پیچھے چھوڑ دیے گئے, نہیں. دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کچھ نہ کچھ سزا ضرور دیں گے, اور آخرت میں تو ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے ہی. اور دنیا میں سزا کیا ملی ان یہودیوں کو؟ بہت سارے یہود تو کیا ہو گئے, قتل کیے گئے, کئی لوگ جلا وطن کیے گئے, اور کئی ایسے تھے جو اسلامی ملک میں ٹیکس دے کر رہ رہے تھے, جرمانہ دے کر رہ رہے تھے. اس طرح کی ذلت آموز زندگی اللہ تعالیٰ نے ان کے مقدر کر دی ہے. آج کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان فی خلق السماوات والارض. دیکھیے ایمان کا جو تقاضا ہے, ایمان جو حاصل ہوتا ہے اس کے کچھ اسباب ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے ایمان کا حاصل ہونا, اور ایک ہوتا ہے ایمان تو حاصل ہے لیکن حاصل شدہ ایمان کو مضبوط بنانا, طاقتور بنانا. سمجھ رہے, اور بار بار اس کی چیکنگ کرتے رہنا. آدمی کے پاس 100 روپے اگر جیب میں ہیں تو 3 مرتبہ دن بھر میں نکال کے چیک کرتا ہے کہ میرے پاس 100 روپے ہیں یا نہیں, اس میں سے کتنے خرچ ہو گئے, کتنے باقی رہ رہتے ہیں. ایمان جیسی بڑی نعمت اللہ نے عطا فرمائی ہے تو اس کو بار بار کیا کرتے رہنا چاہیے, چیک کرتے رہنا چاہیے کہ بھئی میرا ایمان کس سطح پر ہے, کمزور ہے, اعلیٰ ہے, ادنا ہے, اوسط ہے, بہت مضبوط ہے یا بہت کمزور ہے. بار بار جب ٹٹولا جائے گا, اگر کمزور ہے تو خواہش پیدا ہوگی کہ اس کو مضبوط بنایا جائے. ادنا قسم کا ہے تو اس پر محنت کر کے اس کو اعلیٰ بنانے کی کوشش کریں گے. یہ آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بے شک اللہ آسمان و زمین کی پیدائش میں ایمان کو بڑھانے, مضبوط کرنے اور تجدید یعنی اپنے ایمان کو ہمیشہ اس پر لگے ہوئے زنگ کو صاف کرتے رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام تر بندوں کو کیا دیا, ایک فارمولا دیا ہے. کیا دیا ہے کہ بھئی آپ اپنے اوپر ایمان پر لگے ہوئے زنگ کو, آپ بولیں گے ایمان پر زنگ کیسے لگتا ہے, اس پر ہم بعد میں بات کریں گے, پہلے اس بات کو مکمل کرنے دیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم بندوں کو اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے, اس پر لگے ہوئے زنگ کو صاف کرنے کے لیے, بار بار اس کو ٹٹولنے کے لیے ایک فارمولا دیا ہے. وہ یہ ہے کہ بندہ ہمیشہ اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کرے, اللہ کی وحدانیت, اللہ کی یکتانیت جب تک ہمارے دل میں مضبوطی سے جمے گی نہیں, ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہوگا. سمجھ نہیں, یہ بار بار کیا کرے گا, پھر غیر اللہ کی طرف مائل ہوتا رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے کنیکشن اگر نیٹ ورک اگر کمزور پڑ گیا ہمارا تو یہ نیٹ ورک دوسرا پکڑے گا. سمجھ نہیں, غیر اللہ والا نیٹ ورک پکڑے گا. پھر ہماری ذہنی بھی جو باتیں ہیں اور ہمارا بدنی بھی جو کام ہے, عمل, وہ سب کیا ہوگا, بجائے اللہ کے لیے ہونے کے غیر اللہ کے لیے ہوگا, کیونکہ کنیکشن مضبوط نہیں ہے. اللہ فرما رہے ہیں ان فی خلق السماوات والارض, آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں, واختلاف اللیل والنہار, اور رات اور دن کے ایک دوسرے کے بعد آنے جانے میں, تبدیلی میں, رات اور دن کی تبدیلی میں, لآیۃ لأولی الالباب, عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. عقل مندوں کے لیے کیا ہے, نشانیاں ہیں. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کو اور چاند اور سورج یعنی رات اور دن کو الٹ پلٹ کرنے میں بندوں کے لیے, اور اس میں بھی عقل مند بندوں کے لیے اللہ فرما رہے نشانیاں ہیں. اس سے فائدہ کیا ہوگا, اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے ذکر فرما رہے ہیں کہ اولو الالباب, عقل مند جو لوگ ہوتے ہیں. ایک سوال یہ ہے, عقل مند کس کو کہتے ہیں؟ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے کہ جس انسان کو نقصان اور نفع کا علم سمجھ میں آ جائے وہ عقل مند ہے. جس انسان کو نفع کا اور نقصان کا علم ہو, سمجھ سکے کہ یہ نفع کی چیز ہے اور یہ نقصان کی چیز ہے, اس سے نفع ہوگا اور اس سے نقصان ہوگا, اس سے بچنا, نقصان سے ایسے بچنا ہے اور نفع ایسے حاصل کرنا ہے, یہ چیز جس انسان کے سمجھ میں آتی ہو وہ عقل مند ہے, اولو الالباب میں شامل ہے.
ایسا عقل مند انسان چھوٹی موٹی نقصان دہ چیزوں کو سمجھنے والا، چھوٹی موٹی نفع کی چیزوں کو سمجھنے والا اتنے بڑے خالق کائنات کو تو بآسانی سمجھ سکتا ہے. سمجھے. اس لیے اللہ کو سمجھنے کے لیے اللہ نے فرمایا آسمانوں میں غور کرو، زمین میں غور کرو. ان کے اندر، آسمانوں کے اندر غور کرنے والا عقل مند انسان سمجھ جائے گا کہ یہ آسمان ایسے یوں ہی خود بخود کھڑا نہیں ہے. ایسے ہی زمینوں میں غور کرنے والے اور زمین کے اندر جتنی معدنیات، جتنی چیزیں ہیں اور زمین و آسمان کے بیچ کی تمام تر چیزوں میں غور کرنا، یہ عقل مندوں کے لیے کیا ہے؟ نشانیاں ہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور اچھی بات ذکر فرمائی، وہ یہ ہے کہ عقل مند لوگ جب اللہ کی مخلوق میں غور کرتے ہیں، کس میں غور کرتے ہیں؟ اللہ کی مخلوق میں. یہ بات یاد رکھو، اللہ کی ذات کے علاوہ، اللہ کی ذات کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں جو اللہ کی ذات سے ہیں، ان کو چھوڑ کر جتنی بھی چیزیں وہ سب کے سب کیا ہیں؟ مخلوق ہیں. کیا ہیں وہ سب؟ ارے بولو نا بھائی، مخلوق ہیں. تو اللہ کہہ رہے ہیں مخلوق میں غور کرنے کے لیے. اب مخلوق میں غور کرنے کی بات آ جائے، آسمان زمین دونوں کے درمیان کی تمام چیزیں اور خود انسان بھی مخلوق میں شامل ہے. اسی لیے قرآن مقدس میں ایک جگہ فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کیا تم اپنے آپ میں غور نہیں کرتے؟ کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ خود انسان کو اگر اپنے رب کو سمجھنا ہے تو خود اپنی ذات میں غور کرے، وہ رب تک پہنچ جائے گا. اسی لیے علماء نے لکھا ہے اگر اس دنیا میں اللہ تعالیٰ اگر کسی نبی کو نہ بھیجتا تب بھی ہر انسان کو اللہ پر ایمان لانا لازم ہو جاتا، کیونکہ اللہ کو سمجھنے کے لیے خود کی انسان خود اپنی ذات میں غور کرے گا تب بھی اللہ کو سمجھ جائے گا، تب بھی وہ اللہ کو سمجھ جائے گا. وہ جو اولو الالباب ہیں، وہ جو عقل مند ہیں، ان کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. جب بندہ اللہ کی ذات میں، اللہ کی مخلوق میں، یعنی آسمانوں میں، زمین میں اور چاند سورج میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں غور کرتا ہے تو اس کی عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ان سب کا کرتا دھرتا کریٹر کوئی نہ کوئی ہے اور وہ اللہ ہے. جب وہ یقین کر لیتا ہے، جب اس کا ایمان بن جاتا ہے تو وہ ایمان تقاضا کرتا ہے اس اللہ کو خوش کرنے کے لیے اس کی بات کو مانا جائے. سمجھو میری بات کو. جب میں نے آپ کے بارے میں پوری معلومات لے لیا تو اب میں چاہوں گا آپ سے بات کروں اور آپ جو چاہتے ہیں وہ کروں. جب ہم نے اللہ کی مخلوق میں غور کیا، اللہ پر ایمان لے کر آئے. جب ایمان اللہ پر آ گیا تو اب اللہ کے احکامات پر عمل کرنا ضروری تھا. سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ آئے ہوئے ایمان کو بچانا ضروری ہے، بڑھانا ضروری ہے، مضبوط کرنا ضروری ہے اور ہر طرح کی غلاظت، دھول، گندگی سے بچانا ضروری ہے. میں بتا رہا ہوں آپ کو ایمان، میں جو پیچھے میں ایک بات چھوٹی تھی نا، اب یہاں پر تذکر اس کو ذکر کریں گے. ایمان جو آ گیا ہے اللہ کی مخلوق پر غور کرنے سے، اس ایمان کو بچانا بھی ضروری ہے، بڑھانا بھی ضروری ہے اور مضبوط کرنا بھی ضروری ہے. تینوں چیزیں الگ الگ ہیں، بڑھانا، مضبوط کرنا اور بچانا. بڑھے گا کیسے؟ اللہ کی مخلوق میں غور کرتے رہو اور اللہ کے احکامات پر عمل کرتے رہو. مضبوط کیسے ہوگا؟ اس عمل میں اخلاص، صرف اللہ ہی کے لیے کرو گے تو وہ عمل، وہ ایمان مضبوط ہوگا. ورنہ نمازی بہت ہیں لیکن وہ نماز کی خشوع خضوع نماز کا فائدہ ہی نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ وہ نماز جیسی رب نے کہی تھی ویسی نہیں ہے، اس لیے اس کا فائدہ نہیں ہو رہا. سمجھو میری بات کو. اب بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم تو بہت نمازیں پڑھتے ہیں لیکن وہ نماز کا اثر ہی نہیں ہوتا. نماز انسان کو برائی سے، بے حیائی سے، گندگی سے بچاتی ہے، لیکن کیا کرنا، ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں لیکن وہ بچ رہے نہیں. تو آپ کو یہاں سمجھ جانا چاہیے کہ نماز وہ نہیں پڑھ رہے جو اللہ نے کہی ہے، نماز وہ پڑھ رہے ہیں جو ہمارے بدن کو پریکٹس ہم نے کرایا ہے. بات غور سے سننا، نماز وہ پڑھنا ہے جو اللہ نے کہی ہے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء. صلاۃ میں یہاں پر علماء نے لکھا ہے وہ نماز جو خشوع خضوع والی ہے انسان کو. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر.
وہ نماز جو خشوع خضوع سے لیس ہے، وہ نماز انسان کو برائی اور بے حیائی سے بچائے گی۔ خالی پریکٹس اور عادت والے جو ہمارے رکوع سجدے ہیں یہ ہمیں برائی سے نہیں روکیں گے، سمجھے؟ تو میں نے کہا ایمان کو بڑھانا ہے، مضبوط کرنا ہے، بچانا ہے۔ بڑھے گا بھی، مضبوط بھی ہوگا۔ تیسری چیز بچانا، کس سے بچانا ہے؟ ایمان کے اوپر زنگ لگتا ہے گناہوں کا، صغیرہ گناہوں کا، کبیرہ گناہوں کا۔ بہت اچھی مثال اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، آپ کی توجہ سے اللہ تعالیٰ نے ذہن میں ڈالی۔ آپ نے وہ روایت سنی ہوگی کہ جب بندہ وضو کرتا ہے، جب وہ اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو آخری قطرہ جب گرتا ہے تو ساتھ میں ہاتھوں کے گناہ گر جاتے ہیں۔ پھر جب بندہ دونوں ہاتھ دھوتا ہے، چہرہ دھوتا ہے، تو چہرے کے گناہ دھل کر کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے چہرے کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ آپ نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی وہ کرامت بھی سنی ہوگی کہ آپ رحمہ اللہ کو لوگوں کے وضو کرتے وقت گناہوں کو نالیوں میں وضو خانے پر بہتے ہوئے نظر آتے تھے گناہ۔ سمجھ رہے؟ یہی وجہ ہے کہ ایک روایت نے یہ بھی ذکر فرمایا ہے کہ جب بندہ وضو کرتا ہے اور وضو کے ساتھ ساتھ وضو کے بعد کی دعا پڑھتا ہے، سمجھ رہے، اور وضو کے درمیان کی دعا پڑھتا ہے، تو وہ بندہ صرف ظاہری اعضاء سے پاک نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے قلبوں کو بھی پاک کرتے ہیں، اور وہ ظاہر اور باطن دونوں سے پاک ہو کر پھر نماز میں کھڑا ہوتا ہے، تو وہ نماز خشوع خضوع والی بن جاتی ہے۔ پھر ایسی نماز ہمیں گناہوں سے، برائیوں سے بچاتی ہے۔ اس طرح سے ہمارا ایمان زنگ آلود ہونے سے بچ جائے گا۔ بھائی سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے؟ سمجھ میں بات آ رہی ہے نا؟ تو یہاں پر دو چیزیں آپ دیکھیے، جب بندہ اللہ کی مخلوق میں غور کرتے ہوئے اپنے ایمان کو مضبوط بنائے گا، ایمان لے کر آئے گا، تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اعمال پر کھڑا کرے، اور اعمال کے لیے اللہ نے فرمایا عقل مند وہ لوگ ہیں کہ جب وہ اللہ پر، اللہ کی مخلوق پر غور فکر کرتے ہوئے، اللہ کی مخلوق یعنی آسمانوں میں، زمین میں اور رات و دن کے الٹ پلٹ میں جب غور کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ان کو نشانیاں بنایا ہے عقل مندوں کے لیے، تو عقل مند جب غور کرتے ہیں تو وہ عمل کا تقاضا ہوتا ہے، اور عقل مند وہی لوگ ہیں جو یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو عملی طور پر کیا کہتے ہیں، عملی طور پر اللہ کو یاد کرتے ہیں، یعنی نماز ادا کرتے ہیں، کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے۔ کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اور عقل مند لوگ وہ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، یعنی نماز ادا کرتے ہیں، قیاما کھڑے کھڑے، قعودا بیٹھے بیٹھے، اور وعلی جنوبہم اور لیٹے لیٹے۔ بعض مفسرین نے یہاں پر ایک بات لکھی ہے، یہ آیت کریمہ صلاۃ المریض، بیمار لوگوں کی نماز کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ نماز تو کسی حال میں اللہ نے معاف نہیں کی ہے، سمجھ رہے؟ آپ کھڑے کھڑے نماز ادا کرنا فرض ہے آپ کے لیے، کھڑے ہو کر نماز ادا کرنا، قیام نماز میں فرض ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں اگر آپ قیام یعنی کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رکھتے تو قعود، آپ بیٹھے بیٹھے نماز ادا کریں، نماز نہ چھوڑیں۔ اگر آپ کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر بھی نماز ادا نہیں کر سکتے تو اعلیٰ جنوبہم، تو آپ لیٹ کر کے نماز ادا کریں، لیکن نماز پڑھے، نماز اس حال میں بھی معاف۔ اگر آپ حرکتوں سے رکوع اور سجدے ادا نہیں کر سکتے تو آپ اشارے کے ذریعے نماز اشارے سے پڑھے، لیکن نماز پڑھے، نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ عقل مند جو لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ اعمال کے ذریعے اپنے ایمان کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسری بات، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور یہی عقل مند لوگ آسمان و زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھو، یہاں پر بہت اہم بات بتانے جا رہا ہوں۔ ہم لوگ جہاں پر نماز کو عبادت سمجھتے ہیں، روزے کو عبادت سمجھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کو عبادت سمجھتے ہیں، بھائی سمجھتے ہیں نا، یہ ساری زکوٰۃ، حج، یہ سارے روزہ، یہ ساری عبادتوں کو ہم عبادت سمجھتے ہیں، لیکن یہ اس آیت مبارکہ سے آج نئی چیز یاد ذہن میں رکھے، آپ کو نہیں معلوم اس لیے بتا رہا ہوں، اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کرنا بھی عبادت ہے۔ اللہ کی مخلوق میں، اے اللہ نے آسمان کتنا بہترین آسمان بنایا، اوہ اللہ کیا آپ کی طاقت ہے،
یہ دماغ کی عبادت ہے. اس کی عبادت ہے, یہ عقل کی عبادت کہتے ہیں اس کو. عقل تقاضا اس بات کی کرتی ہے کہ یہ آسمان کس نے بنایا, یہ عقل تقاضا کرتی ہے, کرتی نہیں کرتی. یہ زمین کس نے بنائی, اللہ نے بنائی. اتنی بہترین آسمان بنانے والا, زمین بنانے والا وہ اللہ کتنا زیادہ طاقتور ہوگا, لہذا ہم کو اس کے سامنے جھکنا چاہیے. اس لیے قیاماً و قعوداً و علی جنوبہم, غور و فکر. تو عقل کی عبادت یہ ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق میں غور کرے. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ کی ذات میں غور نہ کرے. انسان کا دماغ اور عقل بہت چھوٹی ہے, اللہ کی ذات اس کے دماغ میں آنے سے قاصر ہے. وہ اللہ پر غور نہیں کر سکتا, اور اس کو اجازت بھی نہیں دی ہے اللہ پہ غور کرنے کی. اللہ کھاتا کیسا ہوگا, اللہ پیتا کیسا ہوگا, اللہ سنتا کیسا ہوگا. آپ کے دماغ میں اللہ نے وہ پاور دیا ہی نہیں ہے کہ آپ اللہ کی صفات کو کا احاطہ کر سکے یا اس پر غور کر سکے, ورنہ آپ پاگل ہو جائیں گے. اللہ فرما رہے ہیں وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. اس سب عبادت کرتے ہوئے, رکوع سجدہ نماز پڑھتے ہوئے بندہ آسمان و زمینوں کی پیدائش میں غور کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ما خلقت ھذا باطلا, آپ نے یہ ساری چیزیں بیکار پیدا نہیں کی ہیں. اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں, اللہ فرما رہے کہ اللہ آپ نے یہ آسمان زمین یہ ساری چیزیں, سورج چاند, یہاں تک کہ خود انسان کو بھی آپ نے بیکار پیدا نہیں کیا. سبحانک, کیونکہ آپ اس سے مبرہ و منزہ ہیں. غور سے سننا, کسی بیکار چیز کو بنانا بھی, کسی چیز کو بیکار بنانا بھی ایک عیب ہے. سمجھو بات کو, کسی چیز کو بیکار بنانا بھی کیا ہے, عیب ہے. اور اللہ تعالیٰ اس طرح کے عیب سے بھی پاک ہے. دنیا میں کوئی بھی شے بیکار اللہ نے نہیں بنائی ہے. وہ ہماری عقل کہے گی کہ اس کا کیا کام ہے, یہ ہماری عقل کہے گی, لیکن اللہ کی قدرت جانتی ہے وہ کیوں پیدا کی گئی ہے اس کو. ہم سوچتے ہیں کہ اس کی ضرورت ہی نہیں تھی, اس کا کیا کام آتا ہے, لوگ اس کو پھینک کے دیتے ہیں. عام اگر دنیاوی معاشرے پر نظر دوڑائیں گے تو کئی چیزوں کو آپ ایسے نظر دیکھیں گے کہ جو یہاں پر پھینکی جاتی ہے دوسری جگہ پر اس کو بڑے کاموں میں استعمال کیا جاتا ہے. سمجھے, جس کی یہاں پر کوڑیوں کی بھی قیمت نہیں ہے دوسرے ملکوں میں اس سے دوائیاں بنائی جاتی ہیں. آپ غور کریں گے وہاں سے. تو دنیا میں کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ نے بیکار نہیں بنائی ہے. ما خلقت ھذا باطلا, بیکار چیز نہیں بنائی. اسی لیے فرمایا کہ جب بندہ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اللہ سے کہتا ہے ربنا, اے ہمارے رب, ما خلقت ھذا باطلا, آپ نے اس کو بیکار اور یوں ہی بےہودہ نہیں بنایا. سبحانک, کیونکہ آپ ایسی چیز بنا ہی نہیں سکتے, بیکار نہیں بنایا, کیونکہ آپ بیکار چیز بنانا عیب ہے اور آپ ہر طرح کے عیب سے کیا ہیں, پاک ہیں. دنیا میں انسانوں میں جو عیوب نظر آتے ہیں ہر طرح کے عیب سے اللہ پاک ہے. کھانا کھانا یہ عیب ہے. کیوں, کھانے کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے, مطلب وہ کھانا ہماری کمزوری ہے. ارے بھائی سنو, کھانا ہماری کیا ہے, کمزوری ہے, لہذا وہ کمزوری ہے. تو کمزوری چیز کوئی بھی چیز ہو اللہ اس سے پاک ہے. اللہ پینے سے پاک ہے, اللہ چلنے سے پاک ہے, ہر چیز سے اللہ پاک ہے. اسی لیے آپ نے کبھی دیکھا ہوگا, اب تو اپنی مسجدوں میں تو نظر نہیں آتا, لیکن کئی دیگر علاقوں میں مساجد میں سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے اللہ اکبر کی تسبیح لکھی ہوئی نظر آئے گی آپ کو, اور سیڑھیوں سے اترتے ہوئے سبحان اللہ کی تسبیح لکھی ہوئی نظر آئے گی آپ کو. اور آپ نے سنا بھی ہوگا کہ اوپر چڑھتے ہوئے اللہ اکبر کہے اور نیچے اترتے ہوئے سبحان اللہ کہے. مجھے بتاؤ یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ ہم چاہے کتنا بھی ہو جائے اللہ اکبر, ہم 100 نہیں 1000 منزل بنا رہے نا بھائی. بڑے بڑے ممالک میں چاند تک کی چڑی بنانے کی تیاری چل رہی ہے. چاند تک چڑی بنائیں گے آپ چاند تک نہیں, سورج تک جائیے تب بھی اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. دوسری چیز, نیچے اترتے وقت
اوپر چڑھتے ہوئے تمہارے اندر تکبر نہ آئے کہ میں اوپر چڑھ رہا ہوں، میں بڑا ہو رہا ہوں، نہیں، ظاہری بھی اگر آپ اوپر جا رہے ہیں تب بھی آپ کو اللہ اکبر کہہ کر اپنے نفس کو مارنا چاہیے کہ آپ بڑے نہیں، اللہ ہی بڑا ہے۔ اور دوسری چیز سبحان اللہ، کیا نیچے اترتے ہوئے سبحان اللہ کہا جاتا ہے، سبحان اللہ یعنی اللہ اس سے پاک ہے۔ نیچے اترنا یہ کیا ہے؟ تنزلی کی علامت ہے۔ نیچے آنا، بولتے ہیں مارکیٹ نیچے آ گیا، کاروبار نیچے آ گیا، بولتے ہیں نا، تو نیچے آنا یہ کیا ہے؟ تنزلی کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ آپ بظاہر سیڑھیوں سے نیچے آ رہے ہیں لیکن اس میں آپ کمزور نہیں، لیکن ایک شکل ایسی بن رہی ہے کہ آپ نیچے آ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نیچے آنے سے پاک ہے۔ اس لیے سبحان اللہ، اے اللہ آپ کی ذات نیچے اترنے سے پاک ہے۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ تو یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت کو بندہ کہتا ہے سبحانک، آپ کی ذات پاک ہے، فقنا عذاب النار، لہذا اے ہمارے رب ہمیں جہنم کی آگ سے بچائیے۔ کیوں؟ ہم نے آپ کی مخلوق میں غور کیا تو ہمارا ایمان دل کے اندر آ گیا، پھر ہم نے اس ایمان، آپ نے ہم سے وعدہ کیا عبادتوں کے اوپر، اعمال کے اوپر آپ کے وعدے ہیں، تو ہم نے اعمال کر کے بتائے۔ ظاہری عمل میں ہم نے نماز پڑھی، قیام کیا، رکوع کیا، سجدہ کیا، اور پھر ہم نے اپنی فکروں کو بھی تیری عبادت بنا دی، یعنی وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ، یعنی ہم نے ہر طرح سے ایمان والے کام کیے ہیں۔ لہذا آپ کا وعدہ ہے کہ میں ایمان والوں کو کبھی بھی دوزخ میں نہیں ڈالوں گا، فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، لہذا ہمیں دوزخ سے بچائیے، ہمیں دوزخ سے، فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، دوزخ کے عذاب سے اللہ ہمیں آپ بچائیے، کیونکہ ہم تو ایمان کے تمام تر مرحلے پر اترے ہوئے ہیں۔ رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ، اے ہمارے رب آپ جس کو جہنم میں ڈال دے تو گویا آپ نے اس کو رسوا کر دیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی جو ایمان پر جمع نہیں رہا، جس نے اللہ کی مخلوق میں غور کر کے اپنے آپ کو مومن نہیں بنایا، لہذا آپ نے ایسے شخص کے بارے میں فرمایا کہ میں اس کو رسوا کر دوں گا، ان کے لیے وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، ذلت اور رسوا کرنے والا عذاب ان کے لیے لکھا تھا۔ لہذا جس کو آپ جہنم میں ڈال دے گویا آپ نے اس کو رسوا کر دیا، لیکن اے اللہ آپ ہمیں رسوا نہ کرے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور آپ ناانصاف لوگوں کا اور اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کا کوئی مددگار نہیں ہوتا، کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ یہاں پر یہ ساری آیتیں آپ کے سامنے ذکر فرمائی گئی ہیں۔ ان آیات کے اندر اور آگے بھی آیتیں تھیں لیکن وقت کی قلت ہے، آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے۔ ان آیات کے ذریعے ہمیں پتہ چلا کہ اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، بڑھانا ہے اور بچانا بھی ہے۔ بچانے میں ایک بات یاد رکھیے، صغیرہ گناہ کبیرہ گناہ، آگے کی آیت میں وہی ذکر فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، صغیرہ گناہوں سے بھی بچانا ہے، کبیرہ گناہوں سے بھی بچانا ہے۔ اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہے، روزانہ تازہ کرتے رہے۔ اگر لوہا، سمجھ رہے ہیں، ایک جگہ پڑا رہے بارش میں تو وہ زنگ آلود ہو جاتا ہے، آپ اس کو استعمال کریں گے، اس کو صاف کرتے رہیں گے تو وہ کیا ہوگا؟ مضبوط رہے گا، زنگ آلود نہیں ہوگا۔ آپ کو اپنے ایمان کو بنانے کے لیے روزانہ اپنے ایمان کو کیا کرنا پڑے گا؟ ٹٹولنا پڑے گا۔ اس لیے علماء سلوک نے کیا ذکر فرمایا کہ روزانہ بستر پہ جب جائے تو اپنا محاسبہ کرے کہ صبح سے لے کر شام تک میں نے کیا کیا، کتنے گناہ مجھ سے ہو گئے، کتنے اعمال بد مجھ سے ہو گئے، کتنے اچھے اعمال ہو گئے، کتنی دعاؤں کے میں نے پابندی کی، کتنے نمازوں کی پابندی کی۔ یہ ساری چیزوں پر غور کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو روزانہ کا رزلٹ ملتا رہے گا، اور آپ کے ایمان کی کمزوری اور ایمان کی مضبوطی، وہ دونوں چیزیں آپ کے سامنے آتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کئی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔